فطرت کے متعلق بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا تو فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے تمام نیکیوں بدیوں کے اصول جتنے تعلیم کر دیے تھے، سارا سبق پڑھا دیا تھا۔ فَلَمَا فَجُرَهَا وَتَقْوَاهَا، سمجھ گا؟ اب یہ ہے کہ انسان اس کو بھول جائے یا اس کے اوپر پردہ ڈالے یا اپنی فطرت کے رہنمائی کو قبول نہ کرے، یہ حماقت وہ کر سکتا ہے، لیکن فطرت میں سب کچھ ہے یہ۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فلسفی لوگوں میں سے افلاطون جیسا فلسفی اس بات کا بہت ہی زور سے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے تو اس سے پہلے سب کچھ پڑھا کے بھیجا ہے۔ راستے میں انسان بہت کچھ بھول گیا ہے، لیکن یاد دہانی سے اس کو یاد آ جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت قبول کرنی چاہیے۔ اگر جذبات کی، خواہشوں کی کو آپ نے لیڈر بنایا تو اس کے معنی ہے کہ جو چیزیں آپ اندھی ہو بہری ہیں، اس لیے کہ آنکھیں تو عقل کے پاس ہوتی ہیں، باقی خواہشوں کے پاس آنکھ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، وہ تو صرف اپنا مطالبہ چاہتی ہیں۔ آپ کے اندر جو خواہش ہوگی تو حق و ثواب کا کوئی امتیاز نہیں رکھتی ہے، باطل اور جھوٹ غلط کا نہیں، بلکہ وہ صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اہل عقل ہیں ان کے لیے ہے یہ نشانیاں، لیکن جو اہل عقل نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اہل عقل میں سے دو قسم، نہ اہل عقل رکھنے والے دو قسم کو ہوتے ہیں، ایک تو جو پاگل ہیں ان سے خدا کے یہاں کوئی پرسش نہیں، پاگلوں سے کوئی پرسش نہیں، وہ عقل و بربادی لے جائیں گے اس دن کہ اللہ کا شکر کریں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں آفت لگائی تھی، ہم کسی چکر میں پھنسے، لیکن عقل لوگ مارے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عقل دی تھی تاکہ اس کی رہنمائی قبول کرے، انہوں نے رہنمائی قبول کی پیٹ کی یا نفس کی یا خواہشوں کی، سمجھ گیا؟ تو فرمایا کہ اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اہل عقل کی خاص علامت یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے، یہ حقیقت ہے۔ جو آدمی عاقل ہے، عاقل ہونے کی واحد نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے شگوفے پیدا کرتا ہے، بڑے نقطے پیدا کرتا ہے، بڑی لوگوں کو بچے بہت دیتا ہے، چالاک بہت ہے، چالاک لیزی میں بڑا پرفن ہے، تقریر بڑی دھام کی کر لیتا ہے، سمجھ گیا؟ اب اپنے موکل کا مقدمہ جو ہے اس کے لیے آسمان زمین کے قلابے بنا ڈالتا ہے، یہ نہیں۔ عاقل وہ ہے جو حقیقت کو سمجھتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، سمجھ گیا؟ اور پھر یہ کردار بھی ہے کہ جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس کے اوپر وہ جمتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس شخص کی یہ زندگی ہوگی تو وہ قدم قدم پہ جو چلے گا تو پھونک پھونک کے چلے گا کہ نہیں چلے گا، کہ کہیں کوئی لغوش نہ ہو، سوچ کے چلے گا۔ اور جو سوچ کے چلنے والا آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر قدم کے اوپر وہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ جس کی مدد ہی سے وہ صحیح راستے پر گامزن ہو سکتا، سمجھ گا؟ تو ایک حکیم جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ رب اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی تو ہدایت دے اور اس راستے پر قائم رکھ، مستقیم رکھ مجھے۔ قیاموں و قعودوں والا جنوب میں ہر طرح کے حالات میں خدا کو یاد رکھتے، خدا کے ذکر، خدا کے یاد جو ہے یہی حقیقت میں عقل کو اور دل کو زندہ رکھنے والی چیز ہے، سمجھ گیا؟ اور یہ ہر وقت مطلوب ہے۔ نماز وغیرہ جو احکام ہیں یہ تو اس چیز کی ضابطہ بندی کے لیے ہے، لیکن مقصود تو یہ نا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو آدمی یاد رکھے۔ اور یہ چیز جو ہے انسان کے لیے اس وجہ سے بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، یہی چیز فطرت کے مطابق ہے، یہی چیز عقل کے مطابق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسری جھوٹی خواہشیں جو ہے
انسان کو اس چیز سے غافل کر دیتی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ جب یہ اصل چیز نہیں باقی رہتی ہے دل کے اندر، تب وہی مثل جو مشہور ہے کہ کھانے خالی رہ دو بھی گرت، کہ جس گھر کو آپ چھوڑ دیں گے تو اس میں شیطان بھوت اپنا آ کے ڈیرے جما لے گا. تو اگر آپ اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیں گے تو دل آپ کا خالی نہیں رہے گا، وہاں بھوت رہے گا، شیطان رہے گا کوئی. لیکن اللہ کی یاد آپ رکھیں گے تو پھر اس کے بعد شیطان وہاں نہیں آ سکتا. فرمایا کہ وہ فکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ آسمان اور زمین کی خلقت پر برابر غور بھی کرتے رہتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر وہی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اور بابرکت ہے کہ جس کے ساتھ فکر ہو، غور ہو. اگر غور نہ ہو تو ایسا ذکر جو ہے بالعموم لقلق لسان یا شغل لسان بن کے رہ جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہاتھ میں تصویر لیے پھرتے ہیں، سمجھ گیا، لیکن ہر قدم کے اوپر نظر بازی کرتے ہوئے، ہر ایک سے جوچے لگاتے ہوئے، ہر ایک سے کچھ باتیں کرتے ہوئے، ہر ایک کو سلیوٹ مارتے ہوئے والے کیا کرتے رہتے ہیں. ہاتھ میں حالانکہ ان کی تصویر ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ فکر نہیں ہے، وہ محض ایک لقلق لسان ہے. ہر وہ ذکر کے جو آپ مشق کر لیں، سمجھ گیا، اور اس کے ساتھ غور نہ ہو تو پھر یہ وہ شغل لسانی بن کے رہ جاتا ہے. یہ ضروری ہے کہ جو حقائق ہے وہ آپ کے عقل کے راستے سے آپ کے اندر راسخ ہو. جو اس طریقے سے راسخ ہوتے ہیں انہی کا زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے. اسی لیے ایک حکیم کی پہچان یہ ہے، واقعی ہے کہ ایک حکیم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنے اطوار میں، اپنے عادات میں نہایت ہی محکم و مستقیم ہوتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی معاملے میں غلط راہ کام کر لے، یہ ممکن ہے، لیکن وہ اس غلط راہ کے اوپر بھی بڑا مضبوط ہوگا. یہ بات بھی یاد رکھیے، سمجھ گیا. اس کی وجہ ہے کہ اس کی ہر بات سوچی سمجھی ہوئی ہوتی ہے نا، غور کے ساتھ ہوتی ہے، بے غور کی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے اگر قرآن کی بات یا اللہ کی بات یا رسول کی بات ہو، اگر غور و فکر کے ساتھ آپ کے اندر ہے تو وہ تو راسخ ہوگی، اس کا اثر ہوگا، آپ کے کردار میں وہ چیز نمایاں ہوگی. سمجھ گیا. آپ کا صرف آپ کی زبان ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک سانس اس کی شہادت دے گا. لیکن اگر وہ غور کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ معمولی سی کوئی موقع ہوگا تو اسی وقت پر واضح ہو جائے گا دوسروں پر کہ یوں ہی یہ میک اپ کر کے آیا ہوا ہے. سمجھ گیا آپ کہ جو ذرا سے رگڑ سے میک اپ اتر جاتا ہے اس طریقے سے اتر جاتا ہے. اسی لیے حکیم اسی آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے قول اور فعل دونوں کے اندر مطابقت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ذکر بھی وہ کرتے ہیں اور خلق آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں. یہی تمام فلسفے کی بنیاد ہے. یہ واقعہ ہے کہ آپ کو غور کرنے کے لیے یہ صحیفہ کائنات جو کھلا ہوا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی کتاب ہے، اور ہر چیز کے اندر شہادت، ہر چیز کے اندر اللہ کی آیات، ہر چیز کے اندر اس کے جتنے بھی مطالبے ہیں دین کے، وہ سب کے سب موجود ہے، بشرطے کہ آپ غور کریں اور دیکھیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے آفاق اور انفسی سے سارے دلائل دیے ہیں. سارے دلائل جتنے بھی ہیں سب آفاق اور انفسی، کائنات کی مثالیں اور انسان کے اپنے وجود کی. ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس نے اپنا سارا فلسفہ مرتب کیا ہے کہ یہ کائنات اس بات کی شہادت دیتی ہے اور تمہارا اپنا وجود اس بات کی شہادت دیتا ہے. سمجھا؟ تو اگر آپ غور کریں گے تو اس میں سب سے بڑی حقیقت جو آپ پر واضح ہوگی وہ یہاں بیان کیا ہے. حقیقتیں تو بہت سی واضح ہوں گی، وہ یہ حقیقت واضح ہوگی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ عظیم کارخانہ بے مقصد، بے غایت اور باطل نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے نا
کہ اتنا بڑا عظیم کارخانہ جو بنا دے تو اس کی قدرت تھا، اتنا بڑا عظیم کارخانہ جو بنا دے اس کی حکمت تھا، اور پھر یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سوچ سکے کہ یہ بے مقصد ہے۔ لیکن کیا وہ شخص اس کو بے مقصد نہیں بنا دیتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ کارخانہ تو ہے لیکن یہ یوں ہی چلتا رہے گا جس طریقے سے چل رہا ہے، یا ایک دن یوں ہی تمام ہو جائے گا چلتے چلتے ایک بیک، اور کوئی حساب کتاب اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی روز جزا نہیں ہے، تو کیا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کارخانے کو بس مانتا ہے؟ ایک نہایت ہی احمقانہ اور ظالمانہ کھیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی بھی ہو بدی بھی ہے، نیکی و بدی دونوں کے درمیان کشمکش ہو رہی ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جو تمام کشمکشوں کا مقابلہ کر کے نیکی کے راستے چل رہے ہیں، چلتے ہیں آخر اس بدی کے عالمگیر ہونے کے دور میں بھی آخر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں؟ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو خدا کی بے شمار نعمتیں پا کر اپنی خدا کی ساری نعمتوں کو اپنے نفس کی اور شیطان کی خدمت میں صرف کر رہے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں نا۔ اچھا، اگر اس کائنات کا خالق دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرتا ہے، سمجھ گیا؟ نہ نیکوں کو کوئی جزا دیتا ہے اور نہ ان بدکاروں کو بدماشوں کو سزا دیتا ہے، تو اس کارخانے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہوگی؟ یہ رائے ہوگی نا کہ نہایت ظالمانہ کھیل ہے، اس کا خالق نہایت ہی کھلنڈرا ہے، نہایت ہی بے حکمت ہے، اور یہ دنیا بڑی فضول ہے۔ میں تو یہ الفاظ بہت نرم استعمال کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کسی کا خدا نہ خواستہ ہے کہ واقعہ کہ اس کے پیچھے جزا و ثواب نہیں ہے، تو میں تو اس دنیا میں ایک منٹ بھی جینا نہیں چاہتا ہوں، خودکشی کر لوں گا۔ سمجھا؟ ایسی ادھیر نگری ہے، یہ ادھیر نگری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ اتنا بڑا عظیم کارخانہ جس میں اتنی حکمتیں، اتنی شانیں، اتنی قدرتیں ہیں، یہ بالکل بے غایت ہے، اور یہ بے غایت اس شکل میں لازمن ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ آپ آخرت نہ مانیں۔ یہ باغایت تو اسی وقت ہوگا کہ جبکہ آپ اس کے ساتھ آخرت مانیں، یعنی یہ مانیں کہ اس دنیا میں جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور صلہ دے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بھی بدی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور سزا دے گا۔ یہ مانے تب میں بابا کو تب میں جینے کے قابل جگہ ہوگی، جی تب نہ یہاں ایک نیک آدمی بھی اطمینان کا سانس لے گا، سمجھ گا؟ ورنہ واقع ہے کہ کوئی عاقل تو اس میں جینا پسند نہیں کرے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں غور کرنے والے کے نزدیک سب سے بڑی جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ واضح ہوتی ہے کہ اس کارخانے کا بنانے والا بڑا ہی حکیم اور بڑی عظیم قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ اس کے لیے ناممکن ہے کہ اس کارخانے کو ایک کھلنڈرے کے کھیل کے طریقے بنائے۔ یہ کھیل نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، اس نتیجے تک پہنچ جائے۔ تو یہی تو تمام دین کی بنیاد ہے نا کہ آپ ایک حکیم اور عظیم قادر اور عظیم خدا کو مانے، اور یہ تو اس کی دنیا جو ہے ایک بامقصد ہے۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے کسی منطق کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے درس بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات اپنے وجود سے اس کا درس دے رہی ہے، اور جس شخص کو یہ سبق معلوم ہو گیا پھر اس کے بعد اس کو صراط مستقیم مل گئی، اور اس کو کسی چیز اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ عشر و زائد ہے، وہ عشر و زائد ملے تو فبہا، نہیں تو حکیم بننے کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ سمجھ گیا؟ یہ اس کے معنی ہے کہ آپ اس صراط مستقیم پر آ گئے کہ جو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔